السلام علیکم میرے عزیزو قارئ، میرے عزیزو میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ جی دوستو، آج میں آیا ہوں اور میں نے یہ آئی فون خریدا ہے اور یہ آئی فون 30 پرو میکس 1 ٹیرا بائٹ موبائل ہے۔ میں یہ آپ کو بتا کیوں رہا ہوں کہ میں نے یہ خریدا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا زندگی میں۔ دوستو 2008 میں میرے پاس ایک موبائل تھا، وہ 11، جس کی بیٹری پہ وہ جو جلتی تھی ٹارچ جلا کرتی تھی، اور میرے تمام دوستوں کے پاس اس وقت ایک اچھا موبائل ہوا کرتا، اس میں وہ گانے سنتے تھے، لیکن میں وہ سانپ والی گیم کھیلا کرتا تھا، اور میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ والا موبائل دے جو ان کے پاس ہے، جس سے وہ تصویریں بناتے ہیں، جس سے وہ ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ یہ بڑی پرانی بات ہے 8 کی۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے پیسے دیے تو میں نے 3800 روپے کا ایک موبائل لیا ان دنوں۔ اس کی کوالٹی یہ تھی کہ اس پر رنگین اسکرین تھی، اور شاید ایک دو فیچر اور بھی ہوں گے، لیکن وہ تصویریں نہیں بناتا تھا، اور تصویر اگر بناتا تھا بڑی ماٹھی تصویر بنتی تھی۔ میں نے موبائل لیا اپنی طرف سے بڑے پیسے جوڑ کے، اور میں گھر لے آیا۔ میری بیگم کو بڑا اچھا لگا، بچے میرے اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ یہ جی ہاں بالکل آپ سمجھ رہے، اسی وقت کی بات ہے جب میں اسٹرگل کر رہا تھا ایکٹر بننے کے لیے اور ڈرامہ رائٹر بننے کے لیے، تو بڑے غربت کے دن ہوا کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایک گاڑی تھی خیبر، جس میں CNG کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس۔ خیر وقت گزرا، 3 یا 4 دن میں نے موبائل رکھا تو رمضان آ گیا۔ تو میری بیگم صاحبہ نے مجھے کہا کہ سنیے کل رمضان شروع ہو رہا ہے تو گھر میں تو راشن ہی نہیں ہے۔ میں اسی دکاندار کے پاس گیا، اس کو جا کے میں نے کہا یار یہ موبائل تم واپس لے لو اور مجھے پیسے دے دو۔ تو وہ 1100 میں نے بیچا نہیں تھا۔ وہ دکاندار نے کہا جی میں 800 روپے کٹاں گا۔ میں کہا نہ کر یار، میں 2-3 دن استعمال کیا، چلے 200 روپے کاٹ لیں۔ اس نے کہا نہیں جی میں تو کاٹوں گا یہ۔ دوستوں میں نے 800 روپے دیے، کٹوا کے 3000 روپے کا سامان لیا، اور اس وقت کافی راشن آ جایا کرتا تھا 2008 میں، اور میں وہ لے کر گھر آ گیا۔ اور وہ رمضان کے 13ویں روزے کی رات تھی، اور میری بیگم نے مجھے کہا کہ سنیے آج افطاری کے بعد کل سحری ہو جائے گی، لیکن اس کے آگے کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ میں کہہ رہا اللہ خیر کرے گا۔ میں گھبراتا نہیں تھا کبھی زندگی میں۔ افطاری کر کے عشاء کے وقت نماز پڑھی، مصلی بیٹھا ہوا تھا اور اللہ سے مانگ رہا تھا، رو رہا تھا کہ میری کہیں کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہے۔ میں ٹرینڈ ایکٹر ہوں، میں لکھ سکتا ہوں، نہ میرا اسکرپٹ بکتا ہے، نہ مجھے کام ملتا ہے۔ تو وہ جو اللہ سے ہم لڑائی کرتے ہیں بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ اور آنسو بہا کے، میں وہ کر رہا تھا۔ دوستو میرے ایک وقت آیا کہ مجھے اندر سے آواز آئی کہ افتخار رفیع، آج اگر تو اپنی زندگی میں تمام اللہ کے بندوں کو معافی دے دے گا، اور اپنے دل میں اگر کوئی دشمنی کسی کے لیے بھی رکھی ہوئی وہ نکال دے گا، تو اللہ تجھے نواز دے گا۔ میں اڑ گیا۔ میں جب دعا کرتا ہوں کر رہا تھا، اور میں کہہ رہا تھا یا اللہ سب کا بھلا سب کی خیر، لیکن 2 شکلیں میرے سامنے میرے احباب کی آ رہی تھیں جو میرے کھلے مخالفین تھے، جس کو عرف عام میں دشمن کہتے ہیں۔ وہاں آ کے میں پھنس جاتا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کسی نے ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ نہیں ان کا بھی نام لے معاف کرنے والوں میں۔ میں ان کے لیے دعا نہیں کر پا رہا تھا، غصہ۔ دوستو وقت گزرتا گیا، میں روتا رہا، مصلی بیٹھا رہا۔ میری بیگم بار بار آئیں، اور اس کے بعد وہ جا کر سو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پہلا اعلان ہوا جی 1.25 گھنٹے باقی ہیں سحری کا وقت ختم ہونے میں۔ ہمارے محلے میں بڑے اچھا سا اعلان ہوتا ہے، حضرات سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ 35 منٹ باقی ہیں، منٹ باقی، وہ ایسے کر کے کہتے ہیں، بڑا اچھا سا لگتا ہے ان کے منہ سے۔ 1.5 گھنٹے کا اعلان ہو گیا، 1 گھنٹے کا اعلان ہو گیا۔ میں اڑا ہوا تھا، میرے اندر تکلیف تھی ان دوستوں کے لیے، انہوں نے بڑی زیادتی کی تھی میرے ساتھ، وہ جانتے بھی ہیں اس بات کو۔ میں ان کو معاف نہیں کر رہا تھا، میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کر رہا تھا، ان کے لیے میرے دل میں نفرت تھی باقاعدہ۔ دوستو میں اس رات اڑا رہا، اور اوپر سے کہیں مجھے محسوس ہی ہوتا رہا کہ افتخار رفیع تجھے آج سب کو معاف کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی اعلان ہوا کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں، میرے منہ سے نکلا ان دونوں کا نام، اور میں نے کہا یا اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، دل کو صاف کرتا ہوں۔
بڑا مشکل ہوتا ہے دوستوں برداشت کرنا. کسی نے آپ کو تکلیف دے رکھی اور اس کو معاف کر دینا. میں نے اس رات کیا, جا کے سو گیا سحری کر کے, جلدی جلدی میں سحری کی. میں جب سو کے اٹھا عصر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارے ایک بڑے مشہور ڈائریکٹر ہیں امین اقبال صاحب, ان کی کال تھی. بہت ساری مس کال تھی. میں ان کو کال کیا تو مجھے کہتے ہیں ایفی صاحب ایک ٹیلی فلم ہے اور مقابلے کی ہے, رول بھی آپ سے کروانا ہے. میں کہا امین بھائی پیسے کتنے؟ کہتے ہیں آپ 15,000 روپے. اب اس وقت میرے لیے 15,000 بہت زیادہ تھے. میں نے کہا سر 5,000 روپے ایڈوانس مل جائیں گے؟ انہوں نے کہا آ جائیں. میں گیا 35 روپے کی CNG ڈلوائی, میں ڈیفینس گیا, وہاں سے 5,000 کا نوٹ لیا اور میں نے پھر اس دن راشن سحری کے لیے افطاری کے لیے لے کر آیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ وہ وقت تھا جب میں سوچا کرتا تھا کہ یا اللہ جس دن میرے پاس 50,000 روپے ہوں گے میرا رمضان بڑا اچھا گزرے گا, میرے بچوں کے کپڑے بن جائیں گے اور ہم بڑے اچھے طریقے سے افطاری اور سحری کر سکیں گے. وہ وقت گزر گیا. سچی مچی اللہ کے بندوں سے خصوصی محبت پیدا ہو گئی. اب میرے دل میں دنیا میں کسی کے لیے کوئی قدورت نہیں ہے. کوئی رکھے تو میں اس کے لیے کہوں گا اللہ اس کا بھلا کرے. دوستو یہ وہ وقت تھا. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ افتخار رفیع کس چیز کی بلیسنگ ہے تیرے پہ؟ بابا اشفاق احمد یا بانو قصے, میرے ماں باپ کی ٹریننگ تو ہے, لیکن بلیسنگ کس چیز کی ہے؟ میں نے آج آپ کو وہ راز بتا دیا اپنی زندگی کا. میں نے اللہ کے بندوں سے دل صاف اس دن کیا تھا 2008 میں, اور آج تک کرۂ ارض کے اوپر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا میں مخالف ہوں یا دل میں قدورت رکھتا ہوں. اور دوستو آج میں نے ان سے یہ موبائل لیا ہے, آئی فون 13 پرو میکس, اور اس کی وہ 1 ٹیرا بائٹ کا یہ موبائل ہے. اور اس کو ذرا کھولیے گا, میں اپنے دوستوں کو دکھاتا ہوں. تو عنایات کا سلسلہ قسم کھا کے بتاتا ہوں ایسے شروع ہوا تھا. اس کو کھولیے, لیکن ایک اس میں ایڈ کر لیجئے گا. جب میں 2013 میں گیا تھا روضہ رسول پہ, تو مجھے کسی نے میں نے کالم میں پڑھا تھا کہ مانگنے والے سائل آیا کرتے تھے اور مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور سرکار کی بارگاہ سے مانگنا نہیں پڑتا تھا. تو کوئی بھی جب جاؤ کے ان کو بتایا کرتا تھا, خاص طور پہ بی بی فاطمہ سرکار چھوٹی سی تھیں, تو وہ سرکار آتے تھے اور آ کر ان کی داد رسی کیا کرتے تھے. تو یہ خادم, یہ فقیر 2013 میں پھر اسی مقام ابراہیم پہ بھی کھڑا ہوا تھا اور اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اس گھر سے اس فقیر پہ عنایت ہوئی ہے. دوستو یہ موبائل الحمدللہ میرے مالک کا کرم ہے. آج کے بعد جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے جو میں بناتا ہوں آپ کے لیے ویلاگس, تو اس موبائل پہ دیکھیں گے. ابھی میں 3 تاریخ کو جا رہا ہوں یو کے کے تقریباً 30-35 شہر میں آپ کو دکھاؤں گا, تاریخی مقامات بھی دکھاؤں گا, اور آپ یقیناً بڑا انجوائے کریں گے, میرے ساتھ رہیں گے, میرے ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اللہ کے بندوں کو معاف کرتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسے ایسے دروازے رزق کے کھولے گا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایمان والو ہم تمہیں وہاں سے دیں جہاں سے تم گمان نہیں کر سکتے. اور یہ فقیر آج تک اسی میں بھی حیرت ہے اور اسی سوچ میں کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ کیسے حلال رزق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حلال رزق دے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے. اور یو کے میں آپ سے ملاقات ہوگی, اس سے پہلے میں جب تک یہاں ہوں ویڈیوز بناتا رہوں گا. لیکن یہ کہانی جو 3800 سے شروع ہوئی تھی وہ آج 4,16,000 پہ آ گئی ہے, اور اس مالک کی کرم نوازی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والوں کو اللہ ایسی عطا کرتا ہے. اللہ میں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر پلیز.